بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہی نہایت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اسی نے ہمیں زندگی عطا کی، ایمان کی دولت سے نوازا اور ہر نعمت کا دروازہ ہمارے لیے کھولا۔ وہی دلوں کے حال جاننے والا، دعاؤں کو سننے والا اور خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اے اللہ، تیری حمد ہے ہر حال میں، آسانی میں بھی اور آزمائش میں بھی۔ تیری ذات کامل ہے، تیری صفات بے مثال ہیں اور تیرے فیصلے سراسر حکمت پر مبنی ہیں۔ اللہ ہی کے لیے ہر طرح کی حمد ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ اپنی حاجات، مشکلات اور پریشانیاں براہ راست اسی کے سامنے رکھو۔ صلاۃ الحاجت اسی ربانی وعدے پر یقین کا اظہار ہے۔ جب بندہ نماز کے ذریعے عاجزی سے دعا کرتا ہے تو وہ صرف مانگتا نہیں بلکہ اللہ کی قدرت پر کامل بھروسہ بھی ظاہر کرتا ہے۔ محترم سامعین، آج ہم اس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے کہ صلاۃ الحاجت کیا ہے، صلاۃ الحاجت کی فضیلت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اسے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کن اوقات میں اسے ادا کرنا چاہیے۔ کیا سورج غروب ہونے کے وقت یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خاص نماز ایسی بھی ہے جو اللہ کے دربار میں آپ کی فریاد کو شرف قبولیت بخش سکتی ہے؟ جی ہاں، صلاۃ الحاجت وہ عظیم عبادت ہے جو دعا کو بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ وہ وسیلہ ہے ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کے ذریعے حاجت روائی، مشکلات کے حل اور مرادوں کی تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، یہ کیسے پڑھی جاتی ہے اور یہ آپ کی زندگی کو کیسے بدل سکتی ہے؟ آئیے ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ دنیا و آخرت میں ناکامی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ رزق کی تنگی کیوں ہے؟ مشکلات کا طوفان کیوں آیا ہوا ہے اور دعائیں کیوں بے اثر محسوس ہوتی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنے خالق کے سامنے جھکنے سے کتراتے ہیں تو کامیابی کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو، اس کے گھر کو آگ لگا دو۔ سوچئے، جب نماز ترک کرنے پر ایسی سخت وعید ہے تو پھر کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ لوگ وظائف اور عملیات تو کرتے ہیں مگر نماز سے غفلت برتتے ہیں اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، جب تک آپ سچے پکے نمازی نہیں بنیں گے کوئی وظیفہ، کوئی عمل اور کوئی دعا فائدہ نہیں دے گی۔ تو کیوں نہ آج ہی سچی توبہ کر کے نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیا جائے۔ یہی حقیقی کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ نماز کی فضیلت اور اس کی رفعت شان کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نماز کے علاوہ جتنی بھی عبادات مسلمانوں پر فرض کی گئیں وہ سب اسی دنیا میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے واسطے سے نازل ہوئی۔ مگر نماز کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی واسطے کے آسمانوں کی بلندیوں پر
بلا کر اس عظیم عبادت کا تحفہ عطا فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کسی کو کوئی حاجت پیش آئے تو وہ وضو کر کے خالص دل سے 2 یا 4 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کریں اور پھر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کریں، اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ترمذی، ابو داؤد۔ نماز ایسا عظیم تحفہ ہے کہ جو عمل نماز کے ذریعے کیا جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ نماز بندے کو براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار تک پہنچا دیتی ہے۔ جب بندہ سجدے میں جا کر اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی دعا رد کر دی جائے۔ صلاۃ الحاجت کے ذریعے مانگی گئی دعا یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے یا اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت ٹال دی جاتی ہے یا پھر آخرت کے ذریعہ بنا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ جب بندہ نماز کے ذریعے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی کامیابی کو روک نہیں سکتی۔ شرط صرف یہ ہے کہ عمل سچے دل سے کیا جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کو مکمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، پھر آخری لمحے میں وہ بگڑ جاتا ہے۔ کبھی دل میں کوئی ایسی حاجت ہوتی ہے جو پوری ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، یا کسی مقصد کے حصول میں نامعلوم رکاوٹیں حائل ہو جاتی ہیں۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند نظر آئیں تو بس ایک ہی دروازہ کھلا رہتا ہے، وہ اللہ ہے، وہ ہے اللہ کا دروازہ۔ اسی دروازے پر 2 یا 4 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کر کے عاجزی سے دعا کی جائے تو اللہ ضرور کرم فرماتا ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کاروبار میں ترقی نہیں کر پاتے، ایسی نوکری نہیں ملتی، شادی میں رکاوٹیں آتی ہیں، قرض نہیں اترتا یا گھریلو سکون میسر نہیں ہوتا، لیکن جب وہ صلاۃ الحاجت کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور پھر خود دیکھیں کہ کیسے ناممکن کو ممکن بنتا ہے۔ رکی ہوئی دعائیں پوری ہوتی ہیں اور پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ یہ نماز نہ صرف حاجتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہے بلکہ اللہ کے قرب کا بہترین وسیلہ بھی ہے۔ بہترین وقت تہجد کا ہے، یعنی رات کا آخری پہر، جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما کر پکارتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اس وقت ادا کی گئی صلاۃ الحاجت کی دعا رد نہیں ہوتی، البتہ فجر کے بعد عین زوال کے وقت اور مغرب سے پہلے نوافل ادا کرنا منع ہے۔ اس لیے ان اوقات میں صلاۃ الحاجت نہ پڑھی جائے۔ صلاۃ الحاجت کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کر کے 2 رکعت نماز ادا کی جائے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھ کر 50 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھی جائے۔ اس طرح کل 100 مرتبہ سورہ اخلاص اور 200 مرتبہ آیت کریمہ پڑھی جائے۔ نماز کے بعد دل کی گہرائیوں سے آنسوؤں کے ساتھ عاجزی و انکساری سے اللہ کے حضور دعا کی جائے، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا جائے اور اللہ کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر اپنی حاجت پیش کی جائے۔ یقین رکھیں کہ اللہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے، سنت نبوی پر چلنے، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین اور صلاۃ الحاجت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے اور روز محشر عرش کا سایہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، اب آئیے ہم سب مل کر اللہ رب العزت کے حضور دعا کر لیتے ہیں، اپنے دلوں کو جھکا دیں۔ اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری چھوٹی بڑی تمام حاجات کو پورا فرما، ہمارے دلوں کے دکھ، پریشانیاں، تنگیاں اور مشکلات اپنے کرم سے دور فرما۔ اے اللہ، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں نماز کا پابند، اپنے دین کا سچا خادم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا، ہمارے رزق میں برکت، ہمارے گھروں میں سکون، ہماری زندگیوں میں آسانی اور ہماری آخرت کو سنوار دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو اور آپ دین کی ایسی مزید مفید باتیں سننا چاہتے ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ نیکی پھیلا سکے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔